اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن خاص انعامات سے بندہ مالا مال ہوتا ہے، جن خاص نعمتوں سے بندہ مستفیض ہوتا ہے، اس میں سے ایک تقویٰ ہے جو روزے کے سبب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اسی تقوی کی بدولت اس بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل بندے کے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابھی تک آپ حضرات کے سامنے تقوی کے حوالے سے کئی نشستیں ہوئی ہیں، جس میں اللہ کے محبوبین کے تقوی کا ذکر کیا گیا، تقوی کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی متقین سے کس طرح سے محبت فرماتا ہے، اور متقین کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، اس حوالے سے سلسلہ وار نشستیں ہوئی ہیں۔ آج بھی اسی کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں اس بات کا خلاصہ کیا جائے گا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ خوف و خشیت کی صورت میں جن کے جسموں پر ظاہر ہوتا ہے، ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ اس راہ پر چلے جس راہ پر چلنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، تو اس کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا نسخہ عطا فرمایا۔ اس نسخے کا ذکر بھی آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ اگر ہم اس نسخے پر عمل کریں گے، اس چیز کو ہم اپنی ذات پر لاگو کر لیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں بھی بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا ایک بہترین ذریعہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، صرف لباس سے ظاہر نہیں ہوتا، یا کسی کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنے سے یہ تقویٰ ظاہر نہیں ہوتا۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ خلوت و جلوت میں یکساں رہے، ایک جیسا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کئی احادیثیں بیان فرمائی ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوف و خشیت کا ذکر فرمایا۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر جن کا یقین رہا، ان لوگوں نے کبھی بھی اپنی زندگی کو تقوی سے خالی نہیں رکھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے لڑکے کا واقعہ سناتا ہوں، جو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے ہیں۔ واقعہ مختصر سا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے جو ان کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچوں کے پاس گئے، سلام کیا، بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے جواب دیا۔ پھر اس بچے کے پاس آئے جو خاموش بیٹھا ہوا تھا اور بڑے غور سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا۔
حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چھوٹے سے لڑکے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا چلو کچھ کھیلنے کے سامان میں آپ کو دلا دوں تاکہ آپ ان بچوں کے ساتھ کھیل لو۔ اتنا سننا تھا کہ اس چھوٹے سے لڑکے نے، جس کی عمر 7 یا 9 سال کی ہے، اس نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں یوں ہی بیکار کھیل کود کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا فرمایا؟ تو اس چھوٹے سے لڑکے نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن کی یہ آیت میری نظر سے گزری، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم میں نے عرض کیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا بہت زیادہ رونے لگا، بہت زیادہ ہیبت میں آنے لگا اور بہت زیادہ کپ کپی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی کم عمری کو دیکھ کر بڑے حیرت میں ہے کہ اتنا چھوٹا سا لڑکا، اتنا کم عمر لڑکا، اور اتنی بڑی بات، اور اس کے اندر اس قدر ہیبت آ چکی ہے۔ لہٰذا اس لڑکے کو آپ نے جگایا، ہوش میں لایا، اور ہوش میں لا کر آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آخر اتنا خوف تمہارے اندر کیوں پیدا ہو گیا؟ حالانکہ تم تو ابھی چھوٹے سے بچے ہو، تم نے ابھی جوانی کی بہاریں نہیں دیکھی، ابھی تمہاری کھیل کود کی زندگی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تم بالغ بھی نہیں ہوئے ہو کہ کوئی شرعی احکام تم پر نافذ ہو، کوئی اللہ کے قانون اور اللہ کے قانون کا کوئی چیز تم پر نافذ ہو، پھر تمہارے اندر اس قدر ڈر اور خوف کہاں سے پیدا ہو گیا؟ وہ چھوٹا سا لڑکا پھر کہتا ہے کہ میری امی کی عادت ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہیں، مجھے بھی جگاتی ہیں، اور پھر وہ جب کام کرتی رہتی ہے میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، میری نظر ایک آیت کے پاس سے گزری، ایک آیت سے گزری، اور اس آیت کی میں تلاوت کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کو تیز کرنے کے لیے لوگوں اور پتھروں کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر بچہ پھر ہیبت میں آنے لگا، کانپنے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اس آیت کا مطلب تم نے کیا لیا، اس سے کیا معانی تم نے مراد لیے؟ تو اس لڑکے نے کہا حضرت اتفاق تھا کہ جب میں یہ آیت پڑھ کر ابھی پلٹا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں چولہا جلا رہی ہے، آگ تیار کر رہی ہے تاکہ اس پر کچھ ہانڈی رکھے، برتن رکھے اور کچھ پکا لے۔ میں بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ ماں چولہا جلاتی کیسے؟ تو میں نے دیکھا میری ماں نے چھوٹی لکڑیاں ڈالی، آگ تیز ہونے لگی تو تھوڑی اور بڑی لکڑیاں ڈالی، اور آگ جب تیز ہو گئی تو میری ماں نے بڑی بڑی لکڑیاں ڈالنی شروع کر دی، اس سے گھر میں چولہے میں آگ تیز ہو گئی اور کھانا بننا آسان ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس سے تم نے کیا معنی لیے، کیا مطلب تم نے اس سے نکالا؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے گا تو پہلے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو تیز فرمائے گا، یہاں تک کہ جب ہم جیسے بچوں سے آگ تیز ہو جائے گی تو بڑے بڑے سرکشوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہی میں نے اس سے معنی مراد لیے۔ پھر وہ لڑکا رونے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا تم کوئی معمولی خاندان کے نہیں لگتے، بتاؤ تم ہو کون؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اہل بیت اطہار سے ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں۔
آپ اندازہ کیجئے کہ کیا خوف خدا تھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ تھا، کیا قرآن فہمی تھی۔ آج ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم کسی قرآن کی ایک آیت کے مطلب کو نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو جو ہماری ضرورت جس آیت سے ہماری غرض ہو ہم اسی کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی کے معنی اور اسی کے مفاہیم سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کی ایک ایک آیت بندے کو متقی بناتی ہے، یا تو نیکیوں سے محبت پیدا کرتی ہے یا گناہوں سے بچاتی ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا یہی عمل ہے، قرآن کی ہر آیت کا یہی مزاج ہے، مگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور مقدس کلام کے معنی اور مفاہیم تو ہم نے پڑھنے ہی چھوڑ دیے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہم سمجھیں گے کیسے کہ ہمارا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ کیا قرآن صرف تلاوت کے ذریعے برکتیں حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا؟ جبکہ قرآن خود کہتا ہے قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے، اس سے بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ بندے کو بندہ ہدایت حاصل نہیں کر کے صرف ثواب اور برکت کے لیے اپنی ضرورت کے حساب سے اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو یقیناً ایسا انسان غافل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بغیر معنی اور مفاہیم کے قرآن نہ پڑھو، مگر زندگی میں ایک مرتبہ تو معنی اور مفاہیم کے ساتھ قرآن پڑھو، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کی آیتیں ہمیں کون سا راستہ بتا رہی ہیں اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ جن کے اندر ہوتا ہے ان کے جسموں پر خوف و خشیت طاری ہوتی ہے، اور پھر ایسے میں بندہ کبھی ہیبت سے کانپتا ہے، ایسے میں بندہ کبھی خوف سے کانپتا ہے، کبھی لرز جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خوف خدا سے کانپنے والے جسم کی اہمیت بھی خدا کے پاس ہے، اور خوف خدا سے بہنے والے آنسوؤں کی اہمیت بھی خدا کے پاس ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بندے کے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ پتجھڑ کے موسم میں درخت کو ہلاؤ تو جیسے اس کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح خوف خدا سے کانپنے والے کے گناہ اس کے جسم سے جڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہا کہ خوف خدا سے کسی کا بدن کانپتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے بھی انعامات ہیں، اور خوف خدا کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان بندوں کے لیے بھی انعام ہے جن کے آنسو خوف خدا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نکل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے طویل گفتگو کریں گے تاکہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے میزان کے پاس لایا جائے گا، جہاں پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ لوگ کس مقام پر جانے والے ہیں ان کے اعمال کے سبب۔ اور وہاں جو میزان ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھی وہاں پر ہوگا، برائیوں کا پلڑا بھی وہاں پر ہوگا۔ سیدھی طرف جھک گیا تو بندے کے لیے خوشی ہی خوشی ہے، اگر ترازو کا پلڑا سیدھی طرف جھک گیا، بائیں طرف جھک گیا تو پھر اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو میزان میں نام اعمال تولے جائیں گے تو اس شخص کے برائیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اب اس بندے سے کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت آنکھوں کی آنسوں کی قیمت دیکھیں جو خوف خدا سے نکلتے ہیں۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال، آنکھ پر جو پلک ہوتی ہے اس کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا
کہ اے رب ذوالجلال، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے خوف سے رویا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اور اس کا اثر مجھ پر ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا، اور اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین پکار کر کہیں گے کہ فلاں ابن فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بال کے بدلے میں نجات عطا فرما دی۔ اس کو صاحب دقائق الاخبار نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بندے کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع نہیں فرماتا، اور جب بندے کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، چاہے وہ خوف خدا سے ایک ہی آنسو کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ان آنسوؤں کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ اور آگے جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ ایک طرف سے اس روایت سے بہت بڑی خوشی بھی حاصل ہوگی، اور دوسری طرف اس روایت سے ایک قسم کی ہیبت بھی پیدا ہوگی کہ کل بروز قیامت کیا کیا مناظر انسان کو دیکھنے پڑیں گے، کن کن چیزوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاید اس کتاب کے مصنف ہیں یا کوئی اور ہیں، فرمایا گیا اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی۔ جہنم کو جب ظاہر کر دیا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے سے گھبرائیں گے، اور جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس کی سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے، اور یہ آوازیں قریب سے تو سنائی دیں گی، دور سے بھی یہ آوازیں سنائی دیں گی، اتنی دور سے کہ جہنم اور بندے کے درمیان 500 سال پیدل چلنے کا راستہ ہے، اتنی دور سے یہ آوازیں سنائی دیں گی۔ جب ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک آگ کا کچھ حصہ باہر نکلے گا اور حضور کی امت کی طرف بڑھے گا۔ آپ کی امت جب دیکھے گی کہ جہنم کی آگ ان کی طرف بڑھ رہی ہے تو اپنی مدافعت میں لوگ یہ آواز دیں گے، اے آگ تجھے نمازیوں کا، صدقہ دینے والوں کا، روزے داروں کا اور امت میں نیک عمل کرنے والوں کا واسطہ، خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر بڑھتی چلی آئے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں ایک پانی کا پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس آگ پر چھینٹے ماریں۔ آپ آگ پر چھینٹے ماریں گے، وہ آگ بجھ جائے گی۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پانی کے متعلق پوچھیں گے کہ جبرائیل
یہ کون سا پانی ہے جس نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا؟ حالانکہ جہنم کی آگ کوئی پانی سے بجھنے والی نہیں ہے، اللہ ہی کے حکم سے وہ جلی ہے، اللہ ہی کے حکم سے وہ بجھے گی۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ان امتیوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہے جو خوف خدا کی وجہ سے نکلتے تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ اس واقعے کو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں بھی نقل فرمایا ہے۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی قدر جانیں، اپنے آنکھوں کی آنسوؤں کی قدر جانیں، سوچیں کہ ہمارے یہ آنسو کن کن وجوہات سے نکل جاتے ہیں، مگر کبھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کے رسول کی یاد میں یہ آنسو ہم سے نہیں نکلتے۔ کوئی ہیبت ناک واقعہ پیش آ جائے، صحابہ کرام کے واقعات، قیامت کے مناظر بیان کیے جائیں، اس کے باوجود ہماری آنکھوں سے یہ آنسو نہیں نکلتے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور دین کے خاطر ہمارے یہ آنسو سوکھ چکے ہیں، دنیا کی خاطر یہ بہت زیادہ بہنا شروع ہو جاتے۔ دنیا کی خاطر بندہ جتنا بھی آنسو بہائے گا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں جب یہ آنسو بہتے ہیں تو ان آنسوؤں کی اہمیت بہت ہوتی ہے۔ یہ تو جن سے نکلے ہیں ان کو تو بخشوا دیتے ہیں، مگر یہی آنسو دوسروں کے لیے عذاب سے بچنے کا سامان بھی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی قدر جانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں، ایسی آنکھیں مجھے اللہ عطا فرما۔ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا حضور نے جو مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ کبھی ہم نے اس طرح کی دعا مانگی ہے کہ مولا تیرا خوف ہمارے اندر پیدا کر دے، تیری خشیت سے ہمارے جسم میں لرزہ پیدا کر دے، تیرا تقوی، تیرے تقوی کے لیے ہمارے دلوں کا انتخاب فرما دے۔ اس طرح کی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں بغیر مانگے ملنے والی نہیں ہے۔ اس طرح کی دعائیں بندوں کو مانگنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچی، اسے کبھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ جہنم کی آگ پر جسم کے اس حصے کو حرام کر دیا گیا، یا جہنم کی آگ جسم کے اس حصے کو ہرگز نہیں جلا سکتی جس پر سے اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو بہ گئے۔ حضرت سیدنا محمد ابن منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خوف خدا سے روتے تھے تو جب آنسو نکلتے تھے تو آپ ان آنسوؤں کو اپنے چہرے اور اپنے داڑھی پر ملا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سنا ہے جسم کے جس حصے پر
خوف خدا سے بہنے والے آنسو لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسوؤں کا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے۔ اب جنت میں ان کے لیے کیا انعام ہوگا یہ بھی سن لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کا جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ جذبے پیدا اسی وقت ہوتے ہیں جب ہمارے سامنے اس قسم کے واقعات آ جائیں جو ہماری زندگی کے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زہر الریاض نامی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے بندو حیران کیوں ہو؟ بہشت میں حیرانی نہیں ہے، جنت میں حیرانی نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، ایمان والے جنتی عرض کریں گے، یہ تمام جنتیوں کی بات نہیں جو متقین تھے، تقوی و پرہیزگاری میں جو اپنی زندگی گزارتے تھے، عمل تو کرتے تھے اس لیے نہیں کہ جنت ملے، بلکہ اس لیے کہ خالق جنت اور مالک جنت کا دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا، بہت ساری جائز چیزیں بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، اس لیے کہ اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ تو اس وقت وہ عرض کریں گے مولا تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام پردوں کو اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تیرا دیدار کیسے کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تم حجابات کو ہٹا دو، یہ ذکر کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے، یہ کوئی معمولی بندے نہیں ہیں، ان کی زبانوں پر میرا ذکر جاری تھا، یہ اپنی راتوں کو بستروں کی نظر نہیں کرتے تھے بلکہ میری بارگاہ میں سجود کے ذریعے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور سجود کے ذریعے میری طرف رجوع ہوا کرتے تھے، اور میرے خوف سے روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا تھا تو میرے خوف کی وجہ سے، ان کے جسم تھرراتے تھے تو میرے خوف کی وجہ سے، اور پھر یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ یہ میرا دیدار چاہتے تھے، مجھے دیکھنے کی تڑپ تھی، میرے دیدار کی تڑپ ان کے اندر تھی، اس وجہ سے یہ لوگ یہ عمل کرتے تھے۔ اس وقت تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے، بغیر حجاب کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ جیسے ہی وہ متقین اللہ کا دیدار کریں گے، شکرانے کے طور پر سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اے میرے بندو سجدے سے سر اٹھا لو، یہ جنت دار العمل نہیں، یہ دار الجزا ہے، اور اپنے رب کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھو، اپنی خواہش کے مطابق دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں سے فرمائے گا میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا سوال ہے، کتنا پیارا سوال۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کو راضی کرے، مگر جب بندہ اللہ کے پسندیدہ اعمال کرتا ہے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی جزا دے کر بھی سوال فرماتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے راضی ہو؟ بندے عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا تصور گزرا، اور یہی فرمان الہی کا مقصود ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کے فرامین اپنی امت کے سامنے پیش فرمائے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، چند احادیث پیش کر کے گناہوں سے بچنے کا ایک نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزار دے، یعنی مجاہدین کے ساتھ جائے اور ان کے تحفظ کے لیے پوری رات جاگتے رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی آنکھ کو بھی جہنم کے حوالے نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی، اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا، وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ ان کے علاوہ جتنے ہیں قیامت کے دن وہ روئیں گے، تڑپیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، مگر چونکہ دنیا میں وہ اللہ کی نہ سنتے تھے تو قیامت کے دن بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو ظاہر فرمایا تو اس کے غضب سے ان بندوں کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں خوف خواہشات نفسانی کو جلانے والی آگ ہے، جس قدر یہ آگ شہوت کو جلائے گی اور گناہوں سے روکے گی اس قدر یہ بہترین ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف خواہشات نفسانی کو جلاتا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں بھی دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، نفس چاہتا بھی ہے کہ اسے دیکھے اور اسے کھائے، مگر پھر ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا تو کیا ہوا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اس سے نفسانی خواہشات کمزور پڑتی ہیں اور یہی خوف نفسانی خواہشات کو جلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرح جس قدر یہ خوف عبادت پر توجہ کروائے گا، پاک دامنی، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدات اور ایسے عمدہ اعمال کا بندے سے ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بندے کے اندر یہ کیفیتیں پیدا فرمائے گا تو بندہ ان اعمال کی طرف متوجہ ہوگا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرھبون، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں ہے، بے خوف ہوتا ہے، تو قیامت کے دن میں خوف زدہ کر دوں گا،
اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے تو میں قیامت کے دن اسے بے خوف کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محترم ناظرین و سامعین کرام، ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے اور ہماری آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اب میں وہ نسخہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی نے آ کر آپ سے لیا تھا۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس کی ترتیب کیا ہو، اس کی طرف بھی بندے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کی ترکیب کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، اے ابو اسحاق، میں اپنے نفس پر بے حد زیادتی کرتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجئے جو میرے لیے اصلاح کا سبب بن جائے اور نفس سے اور نفسانی خواہشات سے میں اپنے آپ کو روک سکوں اور بچا سکوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہارا نفس کسی بات کی خواہش کرے تو 5 قسم کا سوال اپنے اندر پیدا کر لینا، اور اگر یہ سوال تم نے اپنے اندر پیدا کر لیے تو اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا نفس تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ وہ 5 خصلتیں کیا ہیں؟ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہو تو اس کا رزق کھانا بند کر دو۔ اس شخص نے کہا حضرت ساری زمین میں جو کچھ رزق ہے وہ اللہ ہی کا ہے، زمین میں جو رزق اگتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے اگتا ہے، چاہے وہ پودوں کی شکل میں ہو کہ درختوں کی شکل میں ہو، اور میں اگر اللہ کا رزق نہ کھاؤں گا تو پھر میری زندگی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے شخص، کیا تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جس کا رزق کھائے اسی کی نافرمانی کرے؟ یہ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی، اور یہ بات صرف ایک واقعے کے طور پر، قول کے طور پر نہیں پیش کر رہا ہوں، عمل کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اس سے میرے اندر اور آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ رزق خدا کا کھاؤ اور نافرمانی خدا کی کرو، یہ بہتر نہیں ہے۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جن کا کھاتے ہیں ان کے گیت گاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے لیے خیر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی اگر ان کی برائی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ کسی کا کھانے کے بعد ہم اس کے خلاف میں ایک لفظ بھی سن نہیں پاتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پوری زندگی خدا کا رزق کھائیں؟ جس رب نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے کھانے کے لیے، زندگی کی تحفظ کے لیے، آج اسی رب کی ہم حد سے زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ اپنے نفس کے خلاف اگر ہمیں جانا ہے تو پھر یہ عادت ڈالنی پڑے گی کہ اگر نفس گناہوں کا تقاضا کرے تو اسے بتا دو کہ تیرا کھانا پینا بند ہو جائے گا اگر تیری بات ہم مانتے۔
نفس تو یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے بھوکا پیاسا رکھا جائے، اسی لیے وہ بھی بندے کے مزاج کے حساب سے بن جائے گا، اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے پوچھا کہ دوسری بات کیا ہے، آپ بتائیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہو تو اس کی زمین میں مت رہو۔ آدمی نے پھر کہا، سوال کیا اس شخص نے کہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، پھر رہوں گا کہاں؟ تو ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تو اسی کا رزق کھائے اور اسی کی زمین پر اس کی نافرمانی کرے؟ نفس کا اگر تقاضا ہو کہ وہ نافرمانی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی، وہ تو برابر برائیوں پر ابھارتا ہی ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برابر برائی کا حکم دیتا ہے۔ لہذا اگر وہ ہمیں نافرمانی کروانا چاہے تو پھر نفس سے کہو کہ اب ہمیں زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، جس کی زمین پر رہیں اسی کی نافرمانی کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے لا، اس کے رولز کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑی آفتیں، بڑی مصیبتیں ہیں، قانون کے حساب سے پھر سزائیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اور اگر اس حکومت سے، اس مقام سے، اس ملک سے نکال دیا گیا تو کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جو ہمیں سہارا دے اور ہمیں رکھ لے۔ نفس اگر تقاضا کرے نافرمانی کا تو اس کو بتا دو کہ تم اس زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہو، تو پھر نفس یہی کہے گا، نہیں نہیں، میں جیسے تم رکھنا چاہو میں رہ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ابھی جینا ہے، مجھے اپنی زندگی گزارنی۔ یہ دوسری عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں وہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس بندے نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ تو ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ تم اسی کا رزق کھاؤ، اسی کی زمین پر رہو، پھر اس کی نافرمانی کرو جو تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے؟ کیا پیاری نصیحتیں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جب گناہ کرنا ہو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھتا ہو۔ کون کہتا ہے اور کس کو، کون بندہ اتنی دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہے، اتنی جرأت کر سکتا ہے جو یہ کہہ دے کہ ایک مقام دنیا میں ایسا ہے جہاں خدا نہیں دیکھ سکتا؟ معاذ اللہ۔ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے چھپا ہوا نہیں ہے، کسی بندے کے عمل خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ لہذا جب بھی گناہ کا ارادہ ہو تو یہ تصور پیدا کرو، نفس سے کہو چل ایسی جگہ چل کر گناہ کریں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اللہ بھی نہ دیکھتا ہو۔ لہذا ممکن ہے کہ وہ گناہ سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو وہ کنٹرول کر لے۔ چوتھی بات، حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آئے تو اس سے کہہ دے ذرا مہلت دو، خالص توبہ کر لوں اور نیک عمل کر لوں۔ اس شخص نے کہا کہ موت کا فرشتہ میری یہ گزارش تو قبول نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم توبہ کرنے کے لیے موت کو مؤخر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور جانتے ہو کہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور جب آ جائے گا وہ تمہاری زندگی کو باقی نہیں رکھے گا، تو پھر نجات کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ اپنے نفس کو اس بارے میں ڈراؤ، اپنے اندر اس بارے میں کیفیتیں اور تبدیلیاں پیدا کرو اور توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرتے رہو۔
جس قدر ممکن ہو سکے توبہ کے لیے وقت نکالو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، پتہ نہیں کہ کب آ جائے اور کب لے کر چلا جائے۔ جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کو موقع نہیں دے گا، اور جب موقع ہے تو پھر اس موقع کو غنیمت جان کر بندہ توبہ کرتا رہے۔ پھر موت کے وقت یہ نہ کہنا کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں نیک عمل کر لوں، میں اچھے کام کر لوں، صدقہ و خیرات کر لوں۔ یہ تمام چیزیں موت کے وقت میں جب بندہ کہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب جہنم کے داروغہ تجھے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ نہ جانا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ لوگ میری بات کہاں سنیں گے؟ تو ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پھر نجات کی امید کیسے رکھتے ہو؟ اب اگر تمہیں گناہوں سے بچنا ہے تو ان 5 چیزوں پر تمہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان 5 چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ان 5 چیزوں کو اپنے مد نظر رکھو۔ سب سے پہلی بات کہ بندہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے اگر گناہوں کی عادت ہے، اللہ کی زمین سے نکل کر گناہ کرے اگر گناہوں کی عادت ہے، ایسی جگہ گناہ کرے جہاں خدا نہ دیکھتا ہو، معاذ اللہ، جہاں تو اگر گناہ کی عادت ہے، موت کے فرشتے کو انتظار کروائے اپنی توبہ کا اگر گناہ کی عادت ہے، اور پھر جہنم کے فرشتے کو تھوڑی دیر روک لے جہنم میں لے جانے سے اگر گناہ کی عادت ہے، اور یہ سب ہمارے بس کے باہر ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جواب دینے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ تھوڑوں کا حساب ہوا، تھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جن کا حساب ہونا طے ہے ان کا وہاں حساب ہوگا۔ نیک بندوں کا حساب ہوگا، ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کا ثواب دیا جائے گا، تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ ان کو میں روکتا تھا نیکی کرنے سے، پھر بھی یہ نیکی کرتے رہے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کا اتنا اجر عطا فرما دیا، اتنا ثواب اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو تو ان چیزوں کی طرف توجہ بھی کرنا پڑے گا جو گناہوں سے ہمارے لیے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تقوی کے متعلق میں نے آغاز ہی میں کہا تھا کہ ہزارہ نہیں بلکہ لاکھوں ایسے اللہ کے محبوب و مقرب بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں خوف و خشیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اور اسی خوف و خشیت کے ذریعے اپنے تقوی کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ ہم وہ ساری کوششیں تو نہیں کر سکتے، مگر کچھ تو کوششیں ہمیں کرنی پڑیں گی کہ قیامت کے دن یہ کوششیں ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ نہیں، وہ لوگ نیک تھے، وہ لوگ اچھے تھے، ان لوگوں کی زندگیاں الگ تھیں، ہماری زندگی الگ ہے، یہ ہماری سوچ ہے اور یہ شیطان کی طرف سے دیا ہوا ایک مکر ہے۔ ہر دور میں گناہوں کے آلے رہے ہیں، اعلی کار رہے ہیں، گناہوں کی دعوت دینے والے رہے ہیں، ہر دور میں برائی رہی ہے، مگر اس سے بچنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہر دور میں موجود رہی۔ یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں نہیں تھی جو آج ہمارے ہاتھوں میں گناہوں کے سبب، تو ہاتھ میں نہیں تھی، مگر گناہوں کی طرف بلانے والے لوگ تو بہت تھے۔ شیطان کے اعلی کار بہت تھے، اس کے ایجنٹس بہت تھے، گناہوں کی طرف بلاتے تھے، مگر ان لوگوں نے اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک انہیں اپنے مقربین، اپنے محبوبین میں شامل فرما لیا۔ عرض کرنا یہی ہے، گناہوں سے بچنا ہو تو ان 5 چیزوں پر عمل کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نفس کی خواہشات سے آپ کو چھٹکارا عطا فرمائے گا اور گناہوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ مولا نفس کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما، معاشرے کی خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دے، اے رب قدیر اپنا خوف و خشیت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ مولا زندگی میں بہت سارے مقامات پر اور زندگی کے ہر کام میں تجھ سے خوف رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جسموں پر تیرا لرزہ پیدا فرما دے، تیرا خوف پیدا فرما دے۔ مولا جہنم کے عذابات کو ہماری نگاہوں کے سامنے فرما دے تاکہ ان کو دیکھ کر ہم نیکیوں کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ اے رب قدیر ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو ہم سے گزر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، مولا تمام کی مغفرت فرما دے۔ رب قدیر رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، مولا یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں مولا ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا اس وبا کو جلد سے جلد ہم سے دور فرما دے تاکہ پروردگار محبت کے ساتھ تیری اطاعت اور تیری عبادت ہم کر سکیں۔ مساجد کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ رب قدیر اپنے بندوں کی تڑپ کو قبول فرما لے، جو بندے ابھی بھی تڑپتے نہیں ہیں ان کے اندر بھی اپنی تڑپ پیدا فرما دے۔ پروردگار ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔